ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله مولانا العظیم۔ آج خلاصہ مضامین قرآن پارہ نمبر 7 پارہ نمبر 6 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ جو حقیقی عیسائی ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہے اور مسلمانوں کے بارے میں وہ نرم رویہ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں، حتیٰ کہ روتے روتے جو ہے ہچکیاں بن جاتی ہیں، جیسا کہ حبشہ کے جو عیسائی بادشاہ تھے اور ان کے سامنے جو دربار میں عیسائی تھے اور کفار مکہ نے جب ان کے سامنے مسلمانوں کی شکایات کی تو انہوں نے سورہ مریم تلاوت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ رونے لگ گئے۔ اس کے بعد اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا اختیار کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ حلال اور حرام کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ان کے استعمال سے بچو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین اعتدال ہے، نہ اس میں افراط ہے اور نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے اور نہ ہی کمی کوتاہی ہے۔ اس کے بعد قسم کا کفارہ بیان کیا گیا کہ اگر جو ہے کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے تو اس کو 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہوگا 2 وقت کا، اگر یہ نہیں کر پاتا تو وہ ان کو لباس پہنائے گا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بعد آیات میں شراب، جوا، ان کی حرمت کو بیان کر دیا کہ یہ شیطان جو ہے ان کے ذریعے مومنوں کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ رکوع نمبر 2 میں احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں ہے، اس کے احکامات بیان کیے گئے، اور احرام کی حالت میں سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار بھی جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا، اور خانہ کعبہ کی احترام کا ذکر کیا گیا کہ اس کی جو حرمت ہے اور امن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر انسان تو کیا جانوروں کو بھی محفوظ ٹھہرایا گیا۔ رکوع نمبر 3 میں مشرکین کی خود ساختہ جو رسومات تھی اور خود سے انہوں نے کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا تھا، اور جن میں سائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹ کو واضح کر دیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افتراء ہے اللہ پر، اللہ نے کسی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے وصیت اور گواہی کی اہمیت کو ارشاد فرما دیا کہ جب کسی انسان کی موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کے بارے میں وصیت کر جائے، تاکہ گواہوں اور تحریر کی صورت میں معاملات کو نبھایا جا سکے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی فرمائی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیا، تو وہ سب جواب دیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا۔ اور سورہ مائدہ کی یہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو مائدہ والا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے درخواست کی تھی کہ یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا پینے کی چیزیں اتار دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ مانگی جو ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے جب منہ مانگا مطالبہ ہوتا ہے، اگر اس کے بعد پورا نہ کیا جائے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہم چیزیں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو روز قیامت احسانات گنوائیں گے اور ان کو کہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات سے نوازا کہ مٹی کے بنائے ہوئے پتلے پرندے میں پھونک مارتے تھے اس میں جان پڑ جاتی تھی، اور اگر برس کا بیمار تھا اس پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اسی طرح کوڑ کے بیمار کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مسا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہے مسیح، مسا سے ہے،
اور مسیح سیاحت سے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہرا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ یا اللہ، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے انہیں سزا دے دیں اور چاہے انہیں معاف کر دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کو اللہ نے سورہ مائدہ کے اس آخری رکوع میں بیان کیا، جو عیسائیت کے لیے جو ہے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ وہ اس سے ہدایت پکڑیں، اور آخری نبی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، ان پر ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد سورہ انعام ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 55 نمبر ہے۔ 165 آیات اور 20 رکوعات ہیں، مکی صورت ہے۔ بنیادی عقائد کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس صورت کا نام جو ہے انعام اس لیے ہے کہ اس میں چوپاؤں اور جانوروں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے غلط عقائد کی نفی اور تردید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توحید اور قدرت کے دعوے کیے کہ اللہ کو پہچانو کہ اللہ زمین میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو جانو کہ وہی تمہاری پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ تم کام کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ وہی تو اللہ ہے جو رات کی حالت میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ دن میں تم کرتے ہو اس کی بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو انسان کی جو جان ہے وہ نہ لوٹائے۔ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور تم پر اس نے نگہبان مقرر کیے ہوں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے کہ آسمان اور زمین کس کا ہے، سوال کر کے ان سے پوچھا جائے گا۔ تو دل سے تو مشرکین بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اس کے بعد دوسرا سوال کہ سب سے بڑی گواہی شہادت کس کی ہے، یعنی جواب میں اللہ ہی کی گواہی ہے، اور توحید و رسالت کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا۔ اور منکرین کی عادت کہ ان کے سامنے جو ہے جتنے بھی دلائل پیش کیے جاتے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر ان کی نگاہوں کے سامنے بھی یہ چیزیں اتاری جائیں تو یہ پھر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے حشر کی منظر کشی کی ہے کہ عدالت الہیہ میں کس طرح سے سوال و جواب ہوں گے، اور اعمال کی باز پرس ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ میرا آسان حساب فرمائیے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے حساب کتاب کے اندر مکمل جانچ پڑتال کی گئی تو وہ انسان جو ہے وہاں پر وہ قابل مواخذہ ہو جائے گا۔ جب آسان حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ معمولی دیکھنے کے بعد اس کو جنت کی طرف بھیج دیں گے۔ گناہ گاروں کی سزاؤں کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 میں دنیا کی بے ثباتی اور لغو و فضول ہونے کو بیان کیا گیا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل کود ہے، اصل جو گھر ہے وہ آخرت ہے، اور عقل سے کام لیتے ہوئے انسان کو دنیا کے ان آزمائشوں اور ان رنگ رنگینیوں سے بچ کے اپنے آپ کو بچا کر کنارہ کشی اختیار کر کے انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور مرنے کے بعد جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس رکوع میں آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ہی نہیں، کیونکہ وہ کفار مکہ جن کے سامنے قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے وہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تو کیا جتنے بھی پرندے ہیں، ان کے جتنے پر ہیں، ان کا بھی ریکارڈ سارا کا سارا اللہ کے پاس موجود ہے۔ کتنے پرندے آتے ہیں دنیا میں، کتنے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہاں پر مرے، کہاں پہ ان کے ذرات بکھرے، لیکن اللہ کے پاس سارا کچھ ریکارڈ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جب حاضر کر دیں گے تو انسان اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بچ کر کیسے جا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، رسول جتنے بھی تشریف لائے مختلف علاقوں میں ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو جھٹلایا گیا، اور کبھی کسی کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نحوست ہے، نعوذ باللہ، کسی کو مجنون کہا گیا، تو انبیاء کرام نے جو ہے وہ ان سے گھبرائے نہیں۔ تو آج بھی جو ہے دین داری سے تعلق رکھنے والے، اسلام کا جو ہے پرچم لہرانے والے، دین پر چلنے والے
کے لیے کس قدر جو ہے دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے ہتھیلی پر جو ہے دیے کو چراغ کو جلا کر رکھنا۔ تو تان و تشنیع سے گھبرانا نہیں ہے، یہ تانے جو ہیں مبارک ہوں، ان تانے سہنے کے شروع کے اندر انبیاء کرام موجود ہیں۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ بے وقوف ہیں، نبی نے کہا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن میں دوسری جگہ کہ یہی جو مذاق اڑانے والے ہیں، جن لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قیامت میں یہ لوگ ان پر ہنسیں گے، کفار۔ اور پھر یہ مذاق اڑانے والے دنیا میں چاہے کسی بھی موقع پر تھے، یہ مذاق اڑانے والے تباہ و بربادی کا شکار ہوئے ہیں، اور اللہ کے عذاب نے ان کو آ کر اچانک پکڑ لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو تمہاری سماعت اور بصارت جو ہے وہ لے جائیں تو کون واپس لا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 11 میں قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ انسان کا مال اور دولت اور نہ کوئی سفارش، لیکن ایک چیز ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، وہ عمل صالح ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح نیک اعمال شرط ہیں۔ جب تک انسان نیک اعمال نہیں کرے گا اس کے لیے بچاؤ ممکن نہیں۔ امت مسلمہ کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس سے غفلت نہ کریں، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے اور توبہ کی تلقین فرما رہے ہیں۔ رکوع نمبر 12 میں منع فرمایا جا رہا ہے کہ خواہش کی پیروی نہ کریں۔ انسان اپنے نفسانی خواہشات پر جو ہے اس کا اس قدر غلام بن جائے کہ بس جو من میں اور جی اور میں آتا رہے وہی انسان کرتا چلا جائے، بلکہ اطاعت الہی کو سامنے رکھنا چاہیے، اور شرک سے بچیں، اور جتنی بھی غیب کی کنجیاں ہیں، خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کا علم اس قدر وسیع و عریض ہے کہ جس کا احاطہ کبھی نہیں ہو سکتا، کہ درخت کے پتے بھی جو زمین پر گرتے ہیں وہ اللہ کے علم سے خالی نہیں ہیں، چاہے وہ زمین کی تہہ میں ہیں، چاہے خشکی میں ہیں، چاہے تری میں ہیں، ان سب کا علم اللہ کی ذات کو ہے۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے انسان اس کو جو ہے ناراض کر کے اللہ کی سزا سے انسان بچ کے رہے، یہ محال اور ناممکن ہے۔ اللہ نے فرشتے انسان کی نگہبانی کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اس کے ہر اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے والے عذابوں کا ذکر فرماتے ہیں اور ایمان کی تلقین کی گئی، اور یہ حکم دیا گیا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اور میل جول اختیار کریں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ایسے لوگوں کی صحبت سے گریز کریں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انسان کو جو صحبت ہوتی ہے اس کے اثرات انسان کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنی صحبت کے اوپر جو ہے غور و فکر کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد کے رکوع میں اللہ تعالیٰ قرآن کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے کتاب ہے کہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور پہلی کتابوں میں جو اللہ نے علوم بیان کیے، معارف بیان کیے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر جمع فرما دیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب توحید کی طرف بلایا تو ان کی جو قوم تھی وہ شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ سورج ستاروں کو جو ہے کی پوجا کرتی تھی اور ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتیوں اور بتوں کو اپنا خدا اور معبود بناتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دعوت الہی کی طرف بلایا تو ان کے والد جو آزر تھے وہ بھی اسی قوم سے جو ہے تعلق رکھتے تھے، تو ان کو اپنی والد کی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس مخالفت کے باوجود کلمہ توحید کا پیغام جو ہے ان تک پہنچایا اور اس سے بالکل بھی نہیں رکے۔ اس کے بعد کے رکوع میں رکوع نمبر 15 میں دوسرے انبیاء کرام کے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تقریباً 18 انبیاء کرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان انبیاء نے بھی وہی دعوت دی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ رکوع نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت کی کاراگری دکھانا چاہتے ہیں کہ تم خدا کو پہچانو، وہی اللہ ہے جو کیسے بیج کو زمین کی تہوں سے نکال کر بڑا کرتا ہے، کونپل نکل کے باہر آتی ہے اور وہ پودا تناور درخت بن جاتا ہے، اس سے پھل نکلتے ہیں، اس سے کھجور کے انگور کے باغات ہیں، زیتون کے باغات ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے اپنی مادی اسباب کی دنیا سے نکل کر ذرا دیکھے تو صحیح کہ مومن جو ہے دنیا کے اندر ایک پھل کو دیکھتا ہے، اس کی رنگ اور خوشبو کو، اس کی میٹھے ہونے کو، اور اللہ کی ذات سے ہی یہ سب کچھ ہونے کو سمجھتا ہے۔ اس میں کڑواہٹ ہے، نمکینی ہے، کیسا بھی پن ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے اس کے اندر بھیجی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر نباتات کا ذکر کیا کہ جب چیزیں پھلتی ہیں، پکتی ہیں، اور ان کے پکنے پر ذرا نظر تو کرو، کون ہے جو ان میں مٹھاس ڈال رہا ہے، کون ہے جو ان کے اندر یہ ذائقہ ڈال رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس پر لوگوں کو ایمان لانا چاہیے، اور یہی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔